مولا حسن اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر پیدا ہو۔ سورہ کوثر میں اللہ نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ مکے کا سورہ ہے، بی بی کی ولادت کے وقت آیا۔ یہ سورہ کی تفسیر کب سامنے آئی؟ جب 15 رمضان کی صبح 2 ہجری مولا حسن کی ولادت ہوئی۔ مولا حسن کی ولادت جب ہوئی تو مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ، فرسٹ ٹائم، فجر سے پہلے، وہی سال ہے، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو، مولا حسن کی جو جس سال ولادت ہوئی اسی سال مسلمانوں پہ رمضان کے روزے واجب ہوئے۔ انہیں مکے کی 13 ایئرز کی لائف میں رمضان کے روزے واجب نہیں تھے جیسے آج ہم روزے رکھتے۔ مدینہ آئے، پہلی ہجری میں واجب نہیں تھے۔ جس سال مولا حسن دنیا میں آئے وہی پہلا رمضان ہے کہ جس سال رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب ہوئے۔ 15 روزہ رمضان کی صبح تھی اور فجر سے ابھی آدھا ایک گھنٹہ پہلے پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا۔ روشن کا مطلب برائٹ ہو گیا۔ آج برائٹ مطلب کوئی تصور نہیں کرتا، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہزاروں لائٹس آپ لگا دو برائٹ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں کینڈل سسٹم تھا، چراغ سسٹم تھا۔ ایون روڈز کے اوپر اندھیرا ہوتا تھا، خالی راؤنڈ اباؤٹس جو ہوتے تھے وہاں پہ ایک چراغ جلایا جاتا تھا، بس۔ گھروں میں صرف کینڈلز ہوتے تھے یا چراغ ہوتا تھا، جو بھی اس زمانے کا سسٹم وہ، لیکن لائٹ سسٹم نہیں تھا جیسا آج اتنا برائٹ پورا دنیا۔ آپ انہیں سٹی آف لائٹ بولتے، پوری سٹی میں لائٹس، گھر میں برائٹ۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، پورا اندھیرا ہوتا تھا، کمپلیٹ اندھیرا۔ مغرب کے بعد جو اندھیرا شروع ہوتا ہے، اسی لیے لوگ جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھے، گھر گئے، کھانا کھایا، سو گئے۔ ارلی ٹو بیڈ ہو جاتا تھا، بہت ارلی سو جاتے تھے، 8 ساڑھے 8 بجے جو بھی ٹائم تھا عشاء کا، اور پھر فجر پہ اٹھتے تھے بہت ارلی۔ 15 رمضان کی صبح پورا مدینہ، پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں، یہ مکے میں پہلے ہو چکا لیکن مدینہ منورہ میں پہلی دفعہ ہو رہا۔ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے۔ بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، جہاں 14 معصومین کے قدم پڑے، یہ وہ شہر ہے۔ تو پورا مدینہ 4 ساڑھے 4 بجے، میں آپ کو بتا رہا، ایگزامپل دے رہا، 5 بجے اگر فجر ہے، آدھا ایک گھنٹہ پہلے پورا شہر روشن ہو گیا۔ روشن بھی کیسا؟ برائٹ، ایسا نہیں سپارک نہیں تھا، روشنی تھی، برائٹنس تھی، پورا شہر برائٹ، ایک دوسرے کو ایسا دیکھ رہے تھے جیسا آج روشنی میں دیکھ۔ مسلمان گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ قیامت آ گئی کہ یہ لائٹ کہاں سے آ گئی، اتنی لائٹ؟ اب پورا ایک ایسا نہیں کہ ادھر ایسا، پورا شہر برائٹ ہو گیا۔ سارے، چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹی سی سٹی ہے، پورا شہر برائٹ، روشنی۔ سارے مسلمان مسجد نبوی ہے اللہ کے رسول کے پاس۔ یہ کیا غضب ہو گیا، قیامت آ گئی، یہ لائٹ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ روشنی آ رہی علی کے گھر، جاؤ علی کے گھر۔ دیکھا مولا کے گھر سے ایسا روشنی بلند، اب پورے شہر کو برائٹ کر دو۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ اچھا مولا کا گھر بھی مسجد کے اندر ہی ہے، دروازہ مسجد کے اندر کھلتا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا اب اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے مجھے میرا وارث عطا کیا، میری نسل چلنے کی، اللہ نے مجھے حسن عطا کیا ہے، مجھے حسن عطا کیا۔ میرا سورہ کوثر کی تفسیر بن کر اللہ نے بی بی فاطمہ اور امام علی سے، میری بیٹی کے بطن سے وہ بیٹا عطا کیا جو میری نسل کو کیری کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نماز کے بعد اللہ کا رسول بیٹی کے گھر آئے، شہزادی کونین اور مولانا امام حسن کو اللہ کے رسول کے آغوش میں دیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان اپنے اس نواسے کے منہ میں دے دی۔ آپ نے پوچھا کیا بیٹا تم نے کوئی نام رکھا ہے؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ فوراً جبرائیل آ گئے، آ کے کہا میرے حبیب
اللہ یہ کہہ رہا میرے حبیب اس بچے کا نام حسن ہے، نام اللہ نے رکھا، آپ نے بچے کو آغوش میں لے لیا، اس کے بعد بی بی کے حوالے کیا۔ اب مولا حسن کی زندگی مدینے میں، اچھا مولا حسن کے بارے میں یہ ہے، آپ کا جو یہ حصہ تھا چیسٹ سے سر تک بالکل اللہ کے رسول کی کاپی تھی، شبیہ تھی، اور نیچے کا حصہ امام حسین کا بالکل جیسے رسول کا حصہ تھا ویسا آپ کی باڈی کے دو حصے سینے سے چہرے تک اللہ کے رسول کی طرح تھے، اور نیچے کا حصہ امام حسین کا نیچے کا حصہ بالکل اللہ کے رسول کی طرح تھا۔ یہ دونوں نواسوں کے لیے ایک عجیب فضیلت ہے، سیدہ شباب اہل جنہ و ابوہما خیر منہما۔ مولا حسن کی زندگی ایک ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، کئی چیزیں اس میں آپ کو سامنے آئیں گی۔ آپ مولا حسن کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عجیب واقعہ ہو آپ کے ساتھ، چند دن کے تھے آپ، 4 دن 5 دن 8 دن جھولے میں لیٹے ہوئے تھے، ام ایمن ایک کنیز تھی، اس نے آگے شہزادی کونین سے کہا کہ بی بی غضب ہو گیا۔ آپ نے بی بی تو جانتی ہے، پوچھا کیا غضب ہوا؟ کہا شہزادہ حسن جو ہے مولا حسن دنیا سے چلے گئے۔ بی بی تو جانتی تھی، کہا تو یہ کیسے کہہ رہی؟ کہا جا کے آپ جھولے میں دیکھو، مولا حسن لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں چھت کے اوپر، ایسا کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ ام ایمن سمجھی مولا حسن دنیا سے چلے گئے، پہلا بیٹا، بڑا بیٹا۔ بی بی آئی، آ کے کہا اے ام ایمن میرا بچہ جھولے سے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا۔ لوح محفوظ عرش الہی پر ایک تختی ہے، ایک بورڈ، بس اس سے زیادہ نہیں، ایک نورانی بورڈ ہے جو نبی آدم کے زمانے سے لے کے قیامت تک کے زمانے تک، قیامت تک، جو کسی کو نہیں معلوم کتنا بڑا پیریڈ ہے، ساری لوگوں کی تقدیر ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے، اپنی لینگویج میں بول سکتے ہیں یہ اللہ کا کمپیوٹر ہے۔ اب اس سے زیادہ کوئی نہیں، بس یہ وہی جانتا ہے جس نے لوح محفوظ کو خلق کیا، یا وہ جانتا جو لوح محفوظ کو پڑھ سکتا، آپ اور ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف معصومین کا کام۔ تو بہرحال مولا حسن کی زندگی کو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو تو کئی حصوں میں آپ کی شجاعت ہے، بہادری، بریوری، آپ کا علم ہے، آپ کی نالج، آپ کی سخاوت ہے جو آپ جنرس تھے، بانٹتے تھے، اور آپ کی بہادری ہے، اور آپ کا علم ہے، اور آپ کی عبادت ہے۔ 4 حصوں میں مولا حسن کی لائف کو ڈیوائیڈ کرو۔ مولا حسن کی لائف کی علم ہے، نالج، سخاوت، سخاوت ہے جو جنرس تھے، آپ بانٹتے تھے، بہادری، کتنے بریو تھے، اور آپ کا علم۔ دوستو اس کے علاوہ کئی چیزیں، آپ کا وزڈم، آپ کا علم، آپ کے اخلاق، کتنے سافٹ سپوکن تھے، یہ ساری چیزیں مولا حسن پہلے امام، مولا علی کے بعد نسل امامت کا پہلا امام ہے، جہاں سے امامت کا آغاز ہوا۔ شہزادیہ کونین کے بڑے بیٹے، رسول کا بڑا نواسا، اور ایک کمپلیٹ امامت کا پہلا کڑی مولا کی بعد جنریشن جو شروع ہوا وہ مولا حسن سے شروع ہوا۔ اور آپ کو سورہ رحمان میں، ابھی کمیل شریف نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، سورہ رحمان میں جو لولو اور مرجان کہا گیا، لولو اور دو سٹون سے، لولو سے مراد مولا حسن ہے، مرجان سے مراد مولا حسین ہے۔ لولو سٹون پہننا بہت اچھا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، رزق میں برکت، آپ چاہتے ہیں کہ ہیپی میرڈ لائف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے ایشوز سے آپ بچ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکون ملے، پیس، یہ مولا حسن کا پتھر ہے، سٹون ہے۔ سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے لولو اور مرجان کو، ان 2 موتیوں کو، 2 پرلز کو اس دریا میں سے نکالا ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ ہم نے 2 دریاؤں کو، 2 نہروں کو جاری کیا، اس میں سے ہم نے 2 موتی کو نکالا، ایک کا نام لولو ہے، ایک کا نام مرجان ہے۔
تو اس وقت اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا یہ دو دریا ریورز کون سی ہے؟ دنیا میں کوئی ریور ہے؟ یہ جنت میں کوئی ریور ہے؟ کوثر کا نام ہے، کوثر کا ذکر کر رہا اللہ، یا سرسبیل کا ذکر کر رہا، یا تسنیم کا ذکر کر رہا؟ کئی ریور سے آسمان جنت میں، تو کہا کس ریور کا ذکر کر رہا؟ یا دنیا میں کوئی ایسی ریور ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہ دنیا کی کوئی ریور ہے، نہ جنت کی کوئی ریور ہے، نہ یہ کوثر ہے، نہ سرسبیل ہے، نہ تسنیم ہے۔ پوچھا بھی کون سی ریور ہے جس کا اللہ ذکر کر رہا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے؟ کہا کہ وہ دو ریورز جو ہے، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد۔ ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام فاطمہ۔ اس کے بعد آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے کہ انہی ریور سے، یہی دریاؤں سے میں دو موتی کو نکالا، ایک لولو ہے، ایک مرجان ہے۔ آج لولو کے بارے میں سنے، کل مرجان کے بارے میں سنے۔ لولو اتنا بیوٹیفل سٹون ہے، اتنا اچھا سٹون، ہر شیعہ کو پہننا چاہیے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں سورہ رحمان جیسے سورہ میں کر رہا۔ لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ سٹون پہنے اور مولا حسن کو نظر دے اور دعا کرے کہ مولا مجھے آپ کا چاہنے والا، مولا حسن کی زیارت پڑھے، زیارت پڑھ کے یہ دعا کرے کہ مولا حسن میں آپ کی زیارت پڑھ، آپ اپنا چاہنے والا مجھے عطا کرو، آپ کا چاہنے والا یعنی اہل بیت کا چاہنے والا، مولا آپ اپنی طرف سے اپنے کوئی غلام کو مجھے عطا کرو۔ لڑکی خود دعا مانگے کہ مجھے ایک چاہنے والا چاہیے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ چاہیے، آپ لوگوں کا چاہنے والا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھو بہترین رشتہ تمہارے پاس آتا، لیکن وہی چیز کہ ہم کو ہمارے کنڈیشنز کے ویسا نہیں آئے گا، ہینڈسم، بڑے بال، جل لگے ہوئے، یہ سب چیزیں مت مانگو۔ یہ مانگو مولا حسن سے کہ مولا حسن جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کا چاہنے والا وہ مجھے عطا کر۔ لڑکی دعا مانگے، پھر دیکھو گے اللہ کیسے عطا کرتا، مولا حسن کے نام۔ یہ بہت بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مولا حسن کا۔ اللہ کے رسول کی نسل کا آغاز ہوا، مولا اور بی بی کا پہلے بیٹے، بچوں کی رشتے کے لیے، اولاد کے لیے بھی بہت اچھا پتھر ہے۔ مولا حسن کا واسطہ دے کے اولاد کے لیے دعا مانگو کہ میں یہ سٹون کو ایسا کر لوں، ہاتھوں کو اٹھو۔ اس کے بعد بولو اللہ یہ مولا حسن کے نام کا پتھر، تو میری یہ حاجت کو پورا کر۔ لیکن سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں، خالی سٹون پہننے سے نہیں، پھر آپ کو ساری واجبات پہ بھی عمل کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو انڈین مووی سے بھی بچانا ہے، سانگ سے بھی بچانا ہے، غیبتوں سے بھی بچانا ہے، بیک بائٹنگ سے بھی بچانا ہے، ایلیگیشن سے بھی بچانا ہے، رزق حرام سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے، then you have to obey your parents also۔ تم اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ بھی کرنا ہے، واجبات پہ عمل بھی کرنا ہے، چھوٹ سے بھی بچنا ہے۔ یہ ساری اگر اسلام کی کنڈیشن جو تمہیں فالو کر رہے تو دین یہ سٹون تمہاری زندگی کا ایک میراکل بن جائے گا۔ یہ آپ خالی اس سے اندازہ لگا لو کہ جو قرآن مجید کا وہ سورہ جس کا نام ہی رحمان، اس سورے میں اس پتھر کا ذکر، لولو کا، مولا حسن کے لیے بہترین۔ آپ اچھا، اور اب بیفور آئی سے اینی تھنگ کہ میں مولا حسن کی ایک اور بات بتا دیتا آگے بڑھنے سے پہلے۔ یہ تو سٹون ہے، ہمیشہ یاد رکھو مولا حسن کی نیاز کرنا، نظر کرنا، سفرہ کرنا، مولا حسن کا سفرہ ہر گھر میں ہونا۔ آزمائی ہوئی بات ہے، آزمائی ہوئی، خدا نہ خاصا کوئی آپ کا ایشو ہے، کوئی آپ کی منت ہے۔ ایون بچے ایگزامز کے لیے کر رہے، فائنل ایگزام اگر میں پاس ہو گیا تو مولا کا سفرہ کروں۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ پورے بامبے کو بلا کے کرو، بلا کے کرے تو بہت اچھے، آپ گھر میں فیملی کے ساتھ کر سکتے۔ دوسرا، اور عرب میں تو یہ اتنا کامن ہے، اتنا کامن عرب میں تو میری تو پوری لائف عرب میں گزری، شیعوں میں اتنا کامن مولا حسن کا سفرہ۔ ایون مدینہ منورہ میں بڑا کامن مولا حسن کا سفرہ۔ یہ وہ چیز ہے دوستو کہ آپ کی کوئی حاجت، لڑکی نیت کرے رشتے کے لیے، آپ کا کوئی جاب ہے، بزنس،
کہ اگر یہ پروجیکٹ مجھے ملے گا تو میں مولا حسن کا دسترخوان کروں گا. آپ کر کے دیں. میں اکثر میرے مولا کا دسترخوان کرتا ہوں. جیسے پورا محرم میں ٹریولنگ کر رہے ہیں, بڑی لانگ ٹریولنگ پہ جا رہے ہیں, اب بولے سب خیریت سے جا کے آ جائے تو مولا حسن میں آپ کا سفرہ کروں. ویری سمپل, کوئی بڑی بات نہیں, انہیں کوئی ایکسپینسو چیز نہیں, بہت سمپل ہے. کیسے؟ یہ سفرہ کرو یہ نیت کے ساتھ کہ میں مولا حسن کا سفرہ کروں گا. جیسا ہمارے پاس 22 جمادی الثانی تو اس میں بھی مولا حسن کا, اس لیے کہ امام حسن کا سفرہ, امام حسن کا دسترخوان پورے مدینہ منورہ میں, پوری کوفے میں مشہور تھا. عرب کا مشہور ترین دسترخوان کا نام مولا حسن کا دسترخوان. روز مولا اپنے دسترخوان آپ کا غریبوں کے لیے بچتا تھا مدینے میں, اور غریب آ کے مولا کے دسترخوان سے کھانا کھا کے جاتا. کوئی ٹورسٹ آئے, کوئی مہمان آئے, کوئی مسافر آئے مدینے میں اور وہ مولا حسن کے دسترخوان پہ کھانا نہیں کھائیے, تعجب کی بات. بہترین مولا کھانا کھلاتے, غریب خود نہیں کھاتے تھے. کتنے واقعات, خود نہیں کھاتے تھے, کھلاتے تھے. میں یہ آپ بھی ہر مہینے دسترخوان کرو مولا حسن کا. اگر کرو گے تو تم یقین کرو کہ تمہارے گھر کے سارے ایشوز دور ہو. رزق کا سب سے بڑی چیز, رزق کے لیے بہترین بنانا کرنا کیا ہے, فروٹس رکھو, کوئی بھی فروٹ, اور خورما, گوشت کا خورما بناؤ, چکن کا نہیں بول رہا ہوں, اور پراٹھا. یہ کلچر ہے, کوئی واجب نہیں ہے. میں پھر بولوں آپ فروٹس پہ بھی کر سکتے, لیکن جو کامن ہے ہر طرف پورے سب کانٹیننٹ میں ہوتا, وہ خورما اینڈ پراٹھا. ایک بال میں, چھوٹے بال میں رکھو, اس پہ رکھو, گرین کلر کا کپڑا بچھو, فروٹس رکھو, گلاس میں پانی رکھو. پانی رکھ کر 5 دفعہ سلوات, ایک سورہ الحمد, سورہ کوثر ضرور پڑھو, اور سورہ قل اللہ, اور پھر سلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو. بس کافی. مولا حسن کی زیارت پڑھ لیں, سلام علیکہ بقیت المؤمنین ولی وارث رسول رب العالمین ولی حسن ابن علی, وہ والی زیارت. یا دوسری جو زیارت ہے وہ پڑھو, مولا حسن کی زیارت. اس کے بعد your life will change. میں لیکن بار بار کہہ رہا, حلال رزق ہونا, حلال رزق سے کرنا, خمس دیا ہوا پیسہ ہونا. مجھے خمس میں بھی بولنے کے لیے کہا گیا, کل بولوں گا. زکوٰۃ اور خمس میں فرق کیا ہے, خمس کس پہ واجب ہے اور زکوٰۃ کس پہ واجب. بانی مجلس کی خواہش, اس میں بولوں گا کل. تو لیکن رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ہو, پاک پیسہ ہو, حرام پیسہ نہ ہو. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آپ 1000 دسترخوان کرو, حرام پیسے سے کرو گے تو ہوگا, وہ ثواب نہیں ملے گا, وہ اثر نہیں ہوگا. یہ سارے وہ کنڈیشنز ہیں which is apply when you recite or when you do something for امام. امام کے لیے ہمیشہ یاد رکھو زندگی میں پاک اور پاکیزہ طریقے سے کام کرنا. جتنی تم پاکیزہ طریقے سے مولا کو سفرہ دو اتنا تمہارا نظر قبول ہوگی. نظر یہ مت بولا کہ یار یہ نظر کیا ہے, نہیں. یہ فکر قابیل کی تھی. پہلی چیز, پہلی نظر کس نے کی تھی؟ پہلی نظر زمین کے اوپر. 4 آدمی تھے, 4 آدمی زمین کے اوپر. نبی آدم, جناب حوا, ان کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل. جناب حابیل اور قابیل ظالم تھے. تو جب ولادت کا, ولایت کا وقت ہے, سکسیسر کا معاملہ آیا, اور اللہ کے حکم سے جناب آدم نے جناب حابیل کو, اپنے چھوٹے ینگر سن کو اپنا سکسیسر بنایا. تو بڑا بیٹا جو تھا قابیل, اس کو شیطان نے گمراہ کیا. وہ الگ ٹاپک ہو جائے گی, اس لیے میں نہیں چھیڑ رہا اس کو. اور اس نے قابیل نے آگے کہا کہ آپ, میں بڑا بیٹا ہوں, آپ مجھے نہیں بنا کے اپنے چھوٹے بیٹے کو بنائے. تو کہا میں نے تھوڑی بنایا, اللہ نے بنایا. تو کہا پھر, تو کہا تم نظر کرو اللہ کی بارگاہ میں, جس کی نظر قبول ہو جائے, جس کی نظر قبول ہو جائے وہ میرا وارث. تو اس زمانے میں نظر کیسے ہوتی تھی جیسے آج ہم کر رہے ہیں. میں جیسے آپ کو بول رہا کہ سفرہ کرو, اس زمانے میں نظر کیا ہوتی تھی؟ قابیل کے پاس فیلڈز تھی, کھیتی باڑی تھی. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی, اس زمانے میں کھیت تھے, چاول کے, گیہوں کے, جو کے, گندم کے, جو بھی کھیت تھے. اور حابیل کے پاس کیا تھا؟ شیپ, گوٹ, یہ تھے بکرے, بکری, یہ جو ہوتے ہیں نا شیپ گوٹ. تو حابیل نے کیا کیا,
اس نے ایک more than 6 months old ایک گوٹ کو لیا, لے کے چیک کرا, آنکھیں برابر ہے, ناک برابر ہے, کان برابر ہے, اس کی ٹیل برابر ہے, ہاتھ پیر برابر ہے, اس کے چاروں اچھا پاک اور پاکیزہ صاف, ویسے پاک و پاکیزہ ہی ہے لیکن اچھا, کوئی اس میں عیب نہیں. لے کے جا کے پہاڑ پہ رکھا. نبی آدم نے کہا تھا یہاں رکھو, یہاں نسل قبول ہوئی. قابیل کے پاس کیا تھا؟ کھیتی باڑی تھی, اناج تھا, چاول گیہوں جو بھی تھا. اس نے کہا یار اللہ کھاتا تھوڑی, ادھر ادھر کا لے کے لے جا کے اوپر. نظر کس کی قبول ہوئی؟ قابیل کی. آسمان سے ایک آگ آئی, اس بکرے کو لے گیا. قابیل کی ایکسپٹ. تو ہمیشہ حکم یہی کہ جب تم گفٹ, یہ نظر کیا ہے؟ گفٹ ہے. جب تم اللہ کو یا معصومین کو کوئی گفٹ دو تو بہترین طریقے سے. آج یہ مولا یہ نہیں بول رہا کہ تم مجھے ویری ایکسپینسو گفٹ دو, نہیں. اگر آپ بالکل ایک روٹی دے رہے لیکن وہ روٹی بھی پاک ہونا چاہیے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آج میری دوسری مجلس میں بول, یہ تصور کرو کہ میں ایک روٹی دے رہا ہوں, میں ایفرٹ نہیں کر سکتا, میرے پاس ایک ہی روٹی ہے لیکن پاکیزہ پاک پیسے کی ہو. دس از ویری امپورٹنٹ. اگر پاک پیسے کی نہیں ہے تو then there is no use. یاد رکھو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو نظر جب تم مولا حسن کی دو, ہر گھر میں, بامبے میں, پونے میں, وہاں پہ خانم سلطان ہے, اللہ ان کو اچھا لگے, بڑی مومنہ عورت, تو سب کو بولو اپنے گھروں میں عادت ڈالو مولا حسن کے سفرے کی. اس کے بعد دیکھو کہ کرم حسن کیا ہوتا. تم مولا حسن کا سفرہ اس ویری امپورٹنٹ, ہر گھر میں ہونا چاہیے, رزق کے لیے بہت اچھا. تو مولا حسن کی زندگی کے کئی حصے, میں نے آج 3-4 آپ کو باتیں بتا دی کہ کیا کیا مولا حسن سے منسوب ہے.